السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہ بابرکت ہے، وہدی للعالمین اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ بھی ایک یہودیوں کے اعتراض کا جواب تھا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، یہ کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور سارے نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، سارے نبیوں نے ادھر ہجرت کی، ان کا جائے مدفن ہے، اور انہوں نے ادھر سے رخ موڑ کر کے بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، سنو، سب سے پہلے جو میری عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف، اور وہ مکہ میں ہے، اور اسے مکہ اس لیے کہا گیا کہ یہاں بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے زور ٹوٹ گئے تھے۔ ابراہ بھی آیا تھا بڑے زور و شور کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مکہ کا معنی توڑنے والا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے اندر برکتیں، اس کے اندر ہدایتیں ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے پہلا گھر کون سا تعمیر کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیت اللہ شریف۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیت المقدس۔ ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، کتنے سال کا وقفہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کا۔ اور جو موجودہ شکل ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 400 سال بعد آئے تھے، انہوں نے توحیدیوں کے لیے یہ کیا ہے بنایا تھا۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہاں پر جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل سے پتھر لے کر کے اوپر دیواریں تعمیر کر رہے تھے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں وہاں پر لگے ہوئے، نشان لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر صفا مروہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہاں پر آب زمزم ہے کہ پوری دنیا سے انسان وہاں جاتے ہیں، پیتے ہیں، گھروں میں لاتے ہیں، اس سے بھوک مٹاتے ہیں، اس سے پیاس مٹاتے ہیں، اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر وہ تقسیم ہو رہا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوا، اس میں کبھی وقفہ نہیں آیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں کہ وہ لک و دک پتھریلے میدان کے اندر میرا گھر تعمیر کیا گیا، اور ہر جگہ ہر وقت وہاں کیا رش لگا ہوا ہے، اور کبھی قتل و غارت نہیں ہوئی، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، اور پھر ہر قسم کا ہر وقت میوہ پھل اناج وہاں موجود ہے، لیکن وہاں اگتی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ایک نشانی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ بے شک قاتل ہے، اور مقتول کے ورثہ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو چکا ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، اسے امن مل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ 2500 سال 2500 سال کہ پورے عرب کے اندر قتل و غارت رہی، ڈاکہ زنی رہی، چوریاں رہی، ایک دوسرے کے دشمن رہے، لیکن یہ ایک خطہ جو مکہ ہے یہ محفوظ رہا۔ اس کے جو صفائی کرنے والے تھے، اس کی خدمت کرنے والے تھے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، بلکہ ان کی پناہ کے اندر جو قافلہ آ جاتا اسے بھی کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ایک نشانی ہے۔ یہ اتنا امن والا ہے، انسان تو انسان رہ گئے، یہاں کے جانور بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی کسی پرندے کو، کوئی کسی جانور کو یہاں سے شکار نہیں کرے گا، شکار کے لیے اسائے گا نہیں، اس کو ڈرائے گا نہیں۔ پرندوں کو بھی ڈرانا کیا ہے؟ یہاں پر گناہ ہے، اور کسی کو گھونسلے سے نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی جانور نے، کسی پرندے نے کوئی گھونسلہ بنا لیا ہے تو اس کا گھونسلہ بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا جو یہاں داخل ہو گیا وہ کیا امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس گھر کا کیا کریں؟ حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے، یعنی جس کے پاس صحت ہے وہ اپنی تندرستی کے ساتھ سارے ارکان حج
ادا کر سکتا ہے اور اس کے پاس آنے جانے کا وہاں رہنے کا خرچہ موجود ہے اور وہ گھر کا کفیل ہے، اتنا یعنی خرچہ گھر بھی دے سکتا ہے، تو وہ وہاں کا ضرور حج کرے گا۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن حج وہ خود نہیں کر سکتا کیونکہ بیمار ہے، تو اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو بھیجے گا۔ اگر اس نے نظر مانی ہے کہ میں حج کروں گا لیکن فوت ہو چکا، تو ورثاء کے اوپر فرض ہے کہ اس کی وہ نظر کیا کریں، پوری کریں۔ تو جو طاقت کے ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، تو ترمذی شریف کے اندر بڑی سخت وعید آئی ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی طاقت دے اور صحت دے اور اتنی زندگی دے۔ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے انکار کیا بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے جہان والوں سے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جس نے کوئی نیکی کرنی ہے اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق سے